سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہے نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا اے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجے تنگا واہ 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 تیرے علم کا اے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا بلند تیرا مقام غازی بلند تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی علم کا جب سے ہوا ہے سایہ زمین کرب و بلا پہ مولا علم کا جب سے ہوا ہے سایہ زمین کرب و بلا پہ مولا تیرا ہی چلتا ہے راج غازی تیرا ہی چلتا ہے نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی نعرہ حیدری سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سبحان اللہ صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جہاں فضائل ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا مسائل کا بھی حصہ ہوتا ہے اس لیے کہ شام سے آقا زادی تشریف لاتی ہیں تو میرے بابا کو ہمیں پرسہ دینے کے لیے کون آیا کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے اکبر گزر گئے پہلی اصغر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے زینب کو یاد آیا جو طوفان کربلا زینب کو یاد آیا جو طوفان کربلا کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے دیتی رہی دعائی بہن بعد قتل شاہ دیتی رہی دعائی بہن بعد قتل شاہ لاشوں کو روندتے ہوئے لشکر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے خیبر کشا کی بیٹیاں سر پیٹتی رہی
خیبر کشا کی بیٹیاں سر پیٹتی رہی، آنکھوں کے سامنے سے کٹے سر گزر گئے، حیران انبیاء بھی کھڑے دیکھتے رہے، لاشا اٹھا کے بیٹے کا سرور گزر گئے، کیا کیا ستم دل کے دل پر گزر گئے، ان بے کو میری دالیے بازار شام سے، ان بے کو میری دالیے بازار شام سے، تھامے مہار عابد مستر گزر گئے، تھامے مہار عابد مستر گزر گئے، سینے میں لاکھ حسرت مادر لیے رہی، سینے میں لاکھ حسرت مادر لیے رہی، دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے۔ تین چار اشعار دل والدہ نے کہا ہے، مجھے بتا بھی نہیں کہا، نہر فرات ڈوب گئی اپنے آپ میں، نہر فرات ڈوب گئی اپنے آپ میں، جب تین دل کی پیاس سے اصغر جب تین دل کی پیاس سے اصغر گزر گئے، سہارا خدا کا دین نہ بھولے حشر تک، سہارا خدا کا دین نہ بھولے گا حشر تک، وہ مرحلے جو آل نبی پر گزر گئے، وہ مرحلے جو آل نبی پر گزر گئے، قرآن خون رونے لگانے سے کی نوک پر، قرآن خون رونے لگانے سے کی نوک پر، ناموس مصطفیٰ جو کھلے سر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے۔ کے بیماری کربلا تسلیم علیکم فوقیوں کا واسطہ، ہماری یہ عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، جہاں جہاں میں مجالس ہو رہی ہیں، شیعہ نے حیدر کرار ان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی دہشت گردی سے، شور شرابے سے اس پاکستان میں ہو رہا ہے، مولا ہمیں اس سے محفوظ فرمانا، مولا کریم نے بھی مومن مومنہ یہاں بیٹھتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، مولا ان کے نامہ مانو کچھ نہ کچھ نیکی اگر فرما دینا، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دینا، اور ان کی اگر رزق میں کمی ہے دسترخوان امام حسن سے بہترین رزق عطا فرما،
اور جو بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اور ان کے بچوں کو صحت تندرستی عطا فرما اور ہدایت عطا فرما کہ اپنے ماں باپ کا ادب کر سکیں. پروردگار عالمین آخری دعا میرے بارے آقا کا قبول فرما. مولا کی زیارت نو مسلسل جانے کے لیے مولا نے زیادہ راہ عطا فرما. مولا وہ کرونا جیسی بیماری بھی دور فرما کہ راستے کھل جائیں. ہر مومن یہاں سے علی علی کرتا حسین حسین کرتا جائے اور جب روزے قیامت اٹھے تو اس کا نامہ معلوم کے سیدھی ہاتھ میں شفاعت امام حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گئے ہیں الحمدللہ سید محمد اللہ کامی جہاز کے والدین اور جملہ مومن مومنہ ہمارے بزرگ اس بانی اس گھر کے بانی اور مواقع شاہ صاحب اور ارواح مومن مومنات اور جن کا کوئی بھی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ان کے لیے ایک دفعہ ہم اپنے بلاؤں. میں سیدہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا اور میں ذکر کی. اللہم صلی علی محمد محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے طلوع شمس امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد. اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن العسکری علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الشرفاء فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه محمد. سارے مومنین ہاتھ بلند کیجیے. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام عشق صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم علیہ السلام. خانوادہ تطہیر پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تکبیر اللہ اکبر. سارے جواب یا رسول اللہ. جو ہاتھ باندھے ہوئے انہیں کھول کے نعرہ حیدری. آؤ سلامت رہیں شاہ کی مولا کو سلامت رکھے. مجھے شاہ جی کے نعروں سے 4 سطریں یاد آتی ہیں. میں 4 سطروں سے آج کی اس نوکری کا آغاز کرنے لگا ہوں. توجہ ہے جی میری طرف؟ بسم اللہ. بالکل دیکھیں آپ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے آپ کی توجہ ادھر نہیں ہوگی کیونکہ مجلس کے آداب میں ہے جب آپ مجلس سن رہے ہوں تو صرف ذکر کی طرف دھیان رکھیں. انتظامیہ کے اپنے کام ہے, انتظامیہ اپنے کاموں میں مصروف ہے, وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرتے ہیں. کوئی پڑھنے والا آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ سارے اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, کوئی گزرتا ہے تو متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. تو میری گزارش ہے کہ آداب مجلس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور توجہ کے ساتھ میرے مولا کی نوکری جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سے سماعت فرمائیں. صلوات پڑھیں. میں 4 سطریں پیش کروں گا. 4 سطروں سے آغاز ہے کہ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے. ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے. علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے اور رکھ کر علی کا بغض جو بھی آئے مصلی پر
ایسے نمازیوں پہ لعنت نماز کرتی ہے. ہائے 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 ہائے. جیے آپ جیے آپ جیے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سرکار امیر کی ذات پر بلند آواز سے صلوات. محمد بہت ممنون ہوں مشکور ہوں سید صفدر علی رضوی صاحب ان کے بیٹوں کا سزا خانی کی جو قدیمی نوکری پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس ذکر کے قابل سمجھا اور مجھے وہ جسے کہتے ہیں نا ذرے کو آفتاب بنانا وہ انہوں نے طرز فرمایا ہے اور میں آپ کے سامنے مولا کا ذکر پیش کر رہا ہوں. اسی طرح سے یہ وہ ہستی بیٹھی ہوئی ہے عباس رضا کاظمی صاحب جن کے بزرگوں نے انگلی پکڑ کے مجھے منبر پہ چڑھایا تھا. مولا ان کے درجات بھی بلند فرمائے. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کے سامنے یہ جو نوجوان کھڑا ہے یہ بہترین مولا کا ذاکر بھی ہے اور کامیاب ترین انسان بھی ہے. اسے بھی اسی دروازے سے رنگ لگے ہیں. اچھا سچ وہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ سید کی دعا مل گئی ہم آپ مقرر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا بے شک جسے چاہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جیے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نعرہ حیدری. اچھا جس کے ہاتھ بلند ہیں ذرا پھر دوبارہ سے بلند کرے نا جی کیونکہ انہی ہاتھوں پہ نجف کا والی خیرات عطا کرے گا. کیونکہ ان کے بیٹوں کے ذکر میں جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں مولا وہ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو اپنے خزانوں سے انہیں رزق عطا کرنا. ہاتھ بلند کر کے حیدری مولا کو سلامت رکھے. اچھا سچ وہ ہوتا ہے جو نظر آئے سامنے. یہ سچ آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے اس دروازے کا رنگا ہوا. یہ سچ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ. یہ سچ یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ سچ آگے اس سچ کو اور سچ بنا رہے ہیں. یہ شخص کا نام امانت علی ہے اور کنورٹڈ ہے اور مولا کے ذکر میں یہاں آیا ہے. مولا رنگ دیتے ہیں. یہ دروازہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں کمی ذات کا ہے فلاں اچھی ذات کا ہے. یہ صرف رنگنا جانتے ہیں. نیت پسند آ جائے آسی ہو تو ہر بنا دیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے. زندگی سلاس ہو بھائی آپ کی زندگی دراز ہو. رنگت ایسی چڑھی رنگ تمہارا لے کر سبحان اللہ. کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اور میری یہ دعا ہے کہ جتنے بھی رنگے ہوئے لوگ ہیں مولا ان کے رنگوں میں اضافہ فرمائے. اور یہ پتہ ہے یہ رنگ کیوں لگتے ہیں. یہ رنگ اس لیے لگتے ہیں کہ رنگے ہوئے امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. واہ 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 واہ. ہاں جی سہی لال کلندر لال کرتے ہیں. بسم اللہ. بے شک یہ لال و لال کر دیتے ہیں. یہ رنگ دیتے ہیں. سویلا یہ گھر ہی ایسا ہے. یہ دروازہ ہی ایسا اللہ یہ در ہی ایسا ہے. لجپال جو ہے بے شک. اور یہ دروازہ اس بادشاہ کا دروازہ ہے. اس کی اولاد یہاں بیٹھی ہوئی ہے جسے سخی علی ابن موسیٰ رضا کہتے ہیں. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. یہ کاظمی سید ہیں وہ رضوی سید ہیں. ان دونوں شہنشاہوں کی اولاد ہمارے درمیان موجود ہے. باقی سادات کے بھی ہم سب کے نوکر ہیں. ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. ان کی مہربانی ہے کہ ہم امتیوں سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں سینے سے لگاتے ہیں. اور یہ ہم سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے سگوں سے کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ انہیں پیارے لگتے ہیں ہم ان کی جد کا ذکر کرتے ہیں. یہ محبت سے پیش آتے ہیں اور احترام کرتے ہیں محبت سے ملتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے. بڑا پن بالکل. ان کی مولا زندگیاں دراز فرمائے. الہی ان کو مولا سلامت رکھے. الہی. اچھا جو ایک رات
موت کے بستر پر سو کر اللہ کی ساری رضائیں خرید لے اسے علی کہتے ہیں. واہ واہ ہائے واہ ہائے ہائے. کیا بات. ہوئے ہوئے واہ 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 واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کہنے. جو اپنا سب کچھ دے کر اللہ سے نفس مطمئنہ کہلائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور جو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اللہ کی مجسم رضا بن جائے اسے امام رضا کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. آپ جیئے آپ سلامت رہیں. یہ در امام رضا کا در ہے. سبحان اللہ. چاہیے نا کبھی مشق آپ کو پتا چلے کہ دنیا میں جنت کیسے آباد ہوتی ہے. چاہیے نا وہاں پہ. سید زوار ہیں, آپ کو بھی مولا زواریاں دکھائے. میں بھی الحمدللہ مولا کے در سے سجدہ کر کے آیا ہوں اور کریم کی بارگاہ میں سجدہ دل رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے وہ شوکیس دیکھا ہے جہاں پر دنیا کے بادشاہ اپنے تاج اتار کے رکھتے ہیں واہ اور واہ. کہتے ہیں بادشاہ یہ شاہی دنیا کی ہے, یہ تیرے قدموں کی دھول ہے. میں قربان جاؤں. کیا بات. مولا اصل بادشاہ آپ ہیں, ہم تو نوکر ہیں. یہ آپ کی ہی دی ہوئی ہے. یہ جوارات ہیں. ایک سلوات پڑھی ہے, میں نوکری پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. میں پھر عرض کرتا چلوں کہ اس بارگاہ میں, اس مقام پر, یہاں پر میری حیثیت ایک خدام کی ہے, ایک نوکر کی ہے, ذاکر کی نہیں ہے. میزبانوں کی حیثیت ہے. میں قبلہ کی پیش خانی کے لیے یہاں بیٹھتا ہوں, تھوڑا سا سبق سنا کے طالب دعا ہوتا ہوں. عالم دین کی بڑی عزت ہے, بڑا احترام ہے. ہمیں بزرگوں نے یہی سکھایا ہے. ان علماء نے بڑی محنتیں کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. ہم ان کے معترف ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. مولا ان کو سلامت رکھے. عراق کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ابھی بھی حیات ہیں, 103 سال کی عمر ہے. نام ہے آیت اللہ وحید خراسانی. ایسی جید اور عالم ہستی ہیں کہ ان کے خطاب سے پہلے 3 مہینے پہلے پاسز تقسیم ہوتے ہیں, جہاں انہیں 1 گھنٹے کا خطاب کے لیے 2 مہینے پہلے پاسز تقسیم ہوتے ہیں. اور وہ پاس تقسیم ہو جائیں تو پھر بس اتنی ہی تعداد ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس پائے کے عالم ہے, معرفت میں بہت بلند ہے. ان کی قلم سے نکلے ہوئے 4 مصرے آپ کی نظر کرنے ہیں. اگر یہ فکرے سمجھ میں آ گئے تو میرے اس منبر پہ بیٹھنے کا حق ادا ہو جائے. وہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی مخلوق ہو, میرے مولا رب وفا ابو الفضل العباس کے سامنے جو اپنا سر نہیں جھکاتا وہ یہ سمجھے وہ اللہ کو اپنی اکڑ دکھاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب یہ علم ہے مولا کا. سبحان اللہ. مولا کی بات نہیں ہو رہی, جو مولا کے علم کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا وہ یہ سمجھے وہ اللہ کو اپنی اکڑ دکھا رہا ہے. وہ کون بدبخت ہے جو اللہ کو اپنی اکڑ دکھا سکتا ہے؟ جس نے دکھائی کئی فرعون چلے گئے, کئی نمرود چلے گئے, کئی شداد چلے گئے, کئی یزید مارے گئے, کئی ملعون فی النار ہوئے. کون ہے جو اس کی طاقت کے آگے رہ سکتا؟ کوئی بھی نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس میں پنجتن کا سایہ ہے. نعرے سارا مارے کہ نہیں مارنا تو نہ مارے بے شک, لیکن نعرہ ایک دفعہ مارے اور سارا مارے. نعرہ زندگی اعتراض ہوا. نماز کا زیب و ذہن زندہ ہے. سبحان اللہ. نماز کا زیب و ذہن زندہ ہے. جو اس کو پڑھ کے آئے وہ چین زندہ ہے. سبحان اللہ. جو اس کو پڑھ کے آئے وہ چین زندہ ہے. کیا کہنے. اور علم پہ ہاتھ کھلا ہے اس لیے نہیں بتا رہا ہے یزید و حسین زندہ ہے.
کہ آپ کو بس کیونکہ میرا اپنا گھر ہے اور یہاں کوئی کمالت نہیں ہے، نوکری ہے، حاضری ہے، یہ دن اب زیادہ جو قریب ہو رہے ہیں ہم 10 محرم کے، یہ راتیں رونے کی ہیں، یہ دن مظلومی کے ہیں، چند دن کا مہمان ہے بطول کا لاڈلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سوائے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ مولا صادق فرماتے ہیں جب کوئی میرے دادا حسین کے غم میں گریہ بلند کرتا ہے ہم 14 اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بار الہ ان کی آوازوں پر رحم فرما، یہ میرے مظلوم دادا کو رونے آیا، بار الہ انہوں نے اقرار کر لیا ہے میرا دادا حسین مظلوم ہے۔ جانتے ہیں ہم کے 7ویں امام کا لقب ہے نوح آل محمد، نوح آل محمد۔ کس وجہ سے؟ میرے مولا کی ایک عادت تھی 7ویں امام کی، شادی توجہ، آپ کے جد کی عادت تھی ہر وقت غم حسین میں لوحہ پڑھتے تھے۔ اللہ، یہاں تک کہ حالت رکوع میں قید تھے، جس طرح ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں نا، کبھی قبلہ رخ، کبھی کربلا کی طرف رخ، کبھی مشہد کی طرف رخ، کبھی امام زمانہ کی طرف رخ، اسی طرح میرا 7واں امام کبھی کربلا کی طرف رخ کرتا ہے، رخ کے کہتا ہے دادا حسین وہ تیرے اکبر کے بڑے ارمان ہیں، اور میرے دادا حسین وہ تیرا گھوڑے سے گرنا نہیں بھولتا۔ پھر کبھی شام کی طرف رخ کرتے ہیں اور شام کی طرف رخ کر کے کہتا ہے او میری پاک دادی، او تیری جوتی شام نہ جاتی او ہم سب مارے جاتے، او تیری جوتی شام نہ جاتی، علی کی بیٹی تو کجا، شرابیوں کا دربار کجا، او بے غیرتوں کی پیشی کجا۔ اللہ اکبر۔ آج 4 محرم ہے، کربلا اس ہستی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کون ہستی؟ میں تعارف دینے لگا ہوں، آگے آپ خود سمجھ جائیے گا، 2 مصروں میں تعارف دینے لگا ہوں اپنی شہزادی کا۔ کون ہستی ہے یہ؟ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ کون بی بی؟ حسین کے سینے کا تعویذ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا مولا سجاد جب شام سے واپس آئے نا مدینے، آگے ایک مومن کو دیکھا، مومن وضو کر رہا تھا، مومن کو وضو کرتا دیکھا، میرے امام کی آنکھوں سے خون کی برسات شروع ہوئی۔ مومن نے اپنا وضو چھوڑا، جناب سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے مولا میرا وضو غلط تو نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے ماننے والوں کے وضو غلط نہیں ہوتے۔ مولا پھر آپ خون کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تجھے دیکھ کے کوئی غربت یاد آ گئی ہے۔ مولا کون سی غربت؟ میرے امام نے فرمایا جتنا پانی تو نے اپنے وضو پہ استعمال کیا ہے، شام میں اس سے تھوڑا پانی مجھے میری بہن کے غسل کے لیے ملا تھا، اور میں کہتا تھا مسلمانوں اور سجاد کی بہن دنیا سے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا رونا ہے آپ نے، بڑا رونا ہے، بڑا رونا ہے۔ بی بی آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ بس عزیزانو، 10 محرم کا دن تھا، یہی شہزادی تھی، عصر سے پہلے کا وقت تھا۔ بس یہ سن سارے مشکل کام کر کے مشکل کشا کا مشکل پسند بیٹا قبضہ تلوار پہ ماتھا لگا کے کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصر، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ مظلوم کی مدد کرنے والا؟ پھر میرے مولا نے استغاثہ دیا،
ہے کوئی میری بہنوں کے پردے بچانے والا؟ اوئے ہائے ہائے ہائے۔ جانتے ہیں ایک جملہ ہے، قیامت کا جملہ ہے، جب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی نا، کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی باپ نہیں ایسا کر سکتا۔ جب برچھی نکالی نا تو برچھی کے ساتھ کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ اور میری ماں بہنوں تمہارے حصے کا جملہ کہنے لگا ہوں، اور میری شہزادیوں تمہارے حصے کا کہنے لگا ہوں۔ کون سا جملہ؟ کلیجہ جب باہر آیا نا، بادشاہ حسین نے دیکھا نیزے پہ اکبر کا کلیجہ بھی ہے۔ میرے مولا شامی فوج کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، او یزیدیوں، او شامیوں، او لعینوں، یہ نیزے پہ کیا ہے؟ لعین کہتے ہیں تیرے اکبر کا کلیجہ ہے۔ رو کے کہتے ہیں میں تجھے نانے کی شکل والے اکبر کا خون معاف کرتا ہوں، اور میرے ساتھ وعدہ کرو میری شہادت کے بعد میری بہنوں کی چادریں نہیں لوٹو گے، میری بیٹیوں کے در نہیں چھینو گے۔ اللہ ہو بھائی تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ بس عزادارو، یہ مظلومہ وہ مظلومہ ہے، جب پتہ چلا میرا بابا اکیلا رہ گیا، اکیلا ہے اور 9 لاکھ مارنے والا، پھپھی اماں سے کہا پھپھی اماں دینا اجازت، میں اپنا بابا چھڑانے جا رہی ہوں۔ اماں دے اجازت۔ رو کے کہتی ہے بیٹا دشمن زمانہ ہے، لوگ حیا نہ کریں گے، نہیں اجازت دے سکتی۔ بی بی فرماتی ہے پھپھی اماں میں کوئی پہلی بیٹی ہوں جو بابا چھڑانے جا رہی ہوں؟ اماں یاد کرو نا، آپ کے نانا محمد کو جب مکے کے کافروں نے گھیرا، چچا سلمان نے آ کے بتایا رسول اللہ کو کافروں نے گھیرا، میری دادی زہرا برقع پہن کے بازار میں آ گئی اپنا بابا چھڑانے کے لیے۔ جب کافروں نے دیکھا محمد کی بیٹی برقع پہن کے آ گئی ہے، کافروں نے محمد کو چھوڑ دیا، کہتے ہیں محمد کی بیٹی آ گئی ہے، بیٹی کے سامنے باپ کو نہ مارو، چھوڑ دو۔ پھپھی اماں مجھے بھی اجازت دے، میں اپنے بابا کو چھڑانے جاؤں۔ بس عزادارو، مجھے نہیں پتا کیسے ملی اجازت، لشکر گھوڑوں پہ تھا، معصومہ پیدل تھی، جہاں جہاں جگہ ملتی تھی وہاں پیدل سفر کرتی آئی، جہاں جگہ نہیں ملی وہاں بیٹھ کے سفر کرتی آئی، گھوڑوں کو کہتی آئی اے اللہ کے حلال جانور، خیال رکھنا میں محمد کی بیٹی ہوں، خیال رکھنا میں اپنے بابا کو چھڑانے جا رہی ہوں۔ بس عزادارو، قیامت کا فکرہ ہے، جب میری آقا زادی ابھی چند قدم دور تھی، کتنے قدم؟ چند قدم دور تھی، ایک شامی سے سوال کیا، یا شیخ حل رہتا ابھی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ لعین کہتا ہے کس کی بیٹی ہے؟ بی بی فرماتی ہے میں بنت الحسین ہوں، میں مظلوم کربلا کی بیٹی۔ اس لعین نے جب یہ سنا، یہ گھوڑے پہ سوار تھا، نیچے اترا، نیچے اتر کے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، سید مجھے معاف کرنا، ہاتھ خالی نہیں آیا، اس کا ہاتھ سیدہ کے منہ پہ آ لگا، ایسا ظلم کا تماشا مارا۔ بیوی فرماتی ہے ظالم ظلم تو کر لیا ہے، اب تو بتا میرا بابا کہاں ہے؟ نہیں کہتے ٹھہر جا، میں تجھے بتاتا ہوں تیرا بابا کہاں ہے۔ اس لعین کے پاس ایک تیر کمان تھا، کمان میں سے تیر نکالا، شست میں جوڑا، اس مظلوم کی طرف پھینکا، جہاں مظلوم اکیلا بیٹھ کے عالم الناصر ینصرنا پکار رہا تھا۔ بس عزادارو، اس ظالم نے تیر پھینکا، مظلوم کربلا کے ماتھے میں لگا، روک کے کہتی ہے کدھر ہے میرا بابا؟ لعین کہتا ہے جہاں جہاں تیر جائے گا وہاں وہاں تیرا بابا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو، قیامت کے فکرے ہیں، آخری جملہ ہے اور دعا ہے۔ اتنی مظلومی ہے اس معصومہ کی، علامہ دربندی لکھتے ہیں پوری کائنات کے شریفوں کے مصائب ایک طرف، توجہ بھائی، پوری کائنات کے شریفوں کے مصائب ایک طرف، میرے مولا سجاد کا یہ مصائب ایک طرف۔
کون سا مسائل؟ وہ فرماتے ہیں بازار شام ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے جام ہے، ایک مظلوم بھائی ہے جس کے ہاتھوں پہ، ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں پہ معصومہ 4 سال کی کا جنازہ ہے، رو رو کے پوچھ رہا ہے او شامیوں یہاں غریبوں والا قبرستان کہاں ہے؟ اور میں نے اپنی بہن کو دفن کرنا ہے۔ اللہ نعلم آہدن۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اب آپ کے سامنے عالم بعمل سرکار علامہ عبدالعلی صاحب عالم پوری اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں گے۔ گزارش ہے کہ تشریف آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کریں۔ اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يخلفه القائلون ولا يحصي نعماءه العارفون ولا يعدي حقه المجتهدون بارئ الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه وبارث علمه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المقدومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والصلاة والسلام على حسن المجتبى وحسين شهيد كربلاء والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بڑی محفل آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مجیدہ پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا 13 سپارہ 10 رکوع اور اس کا سادہ سا ترجمہ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، اگر کوئی قرآن جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے او قطعت به الارض، یا زمین کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے، او کلم به الموتى، یا مردوں کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے، وہ یہی قرآن، ماشاءاللہ یہی قرآن ہے۔
یاد رکھیں قرآن خدا کی وہ مقدس کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی غیر، کوئی عیب نہیں، اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کی عقیدہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک پہ شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب یہ ہے تو پھر اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ بتائیں اگر قرآن صامت میں شک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خالی ہو سکتا ہے تو جو قرآن ناطق میں شک کرے وہ کیسے مسلمان ہے؟ وہ کیسے دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ پھر قرآن پاک نے اس میں ہمیں چند ایک تعلیمات دی۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے لیے پہاڑ چلائے جا سکتے، پہاڑ وہ چیز ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن قرآن پاک کے ذریعے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے حرکت کرنے کو تیار ہے۔ دوسری بات قرآن میں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ اب ہماری عادت ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو قرآن کے خلاف، جو ہے نا، ہم نے قرآن کو تسلیم نہیں کرنا۔ اب قرآن کہتا ہے تو جو ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ میں مردوں سے تمہیں ہم کلام کر سکتا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میرے ذریعے مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں، ہم تمہارے ذریعے زندوں کو مارتے ہیں۔ جب کسی کے اوپر عالم نجاست ہو جاتا ہے تو جو ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں بھائی اس کے اوپر قرآن پڑھو، بالخصوص اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی دنیا سے جائے۔ قرآن کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں، ہم کہتے نہیں، ہم نے ماننا ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، میں خود اس حقیقت کا ماننے والا ہوں کہ جب کوئی مر رہا ہو تو اس کے اوپر سورہ یاسین ضرور کیوں پڑھو، اس کی وجہ کیوں پڑھو، اس لیے پڑھو یعنی کہ سورہ یاسین جب آپ پڑھیں گے تو اس کے سامنے پڑھا جائے گا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یاسین سناؤ، ہو سکتا ہے زندگی میں امام مبین کو نہ سمجھاؤ، مرنے سے پہلے سمجھ کے آخرت سوار دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا دلیل باب ہے۔ اور جو ہے نا، یہ قرآن پاک معمولی کتاب نہیں ہے، شرط یہ کہ ہم قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیں۔ اللہ پھر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مفسرین، اہل سنت، اہل تشیع، اہل دیوبند تمام یہ کہتے ہیں کہ قبر میں انسان کو سورہ بک جو ہے وہ اس طرح سے اپنے اندر محفوظ کرے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کو پرورش کرے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہے نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک یہ اتنی مقدس کتاب ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اچھا پرنٹ ہو، بہترین کاغذ لگا ہوا ہو، اس کے لیے بہترین کپڑا لاؤ، خرید کے اس کو غلاف میں لپیٹ کے اتنا اونچا رکھ دو کہ دوبارہ ہاتھ ہی جی ہماری حالت یہ۔ اب سوچنے کی بات یہ، جب ہماری حالت یہ ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ اب قرآن کی حقیقت و عظمت کو تھوڑا سمجھ گئے نا؟ اب حکم یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے باطہارت کے کوئی نہیں چھو سکتا، اس کو کوئی طہارت کے بغیر چھو نہیں سکتا۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے، ہمارے سامنے یہ کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟
یاد رکھیں ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں، ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں. وہ کون سے؟ وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وجود ذہنی اور وجود اصلی. اور جو ہے چار وجود ہے ہر چیز، کوئی بھی چیز. اب اس طرح آپ کو وضاحت کے لیے مزید بتا دوں کہ تاکہ پتہ چل جائے وجود مکتوبی کون سا ہے، ملفوظی کون سا ہے، اور ذہنی کون سا ہے، اور اصلی کون سا ہے. مثال کے طور پہ مجھے پیاس لگی، مثال کے طور پہ مجھے پیاس لگی، میں نے کاغذ قلم اٹھایا لے کے بیٹھ گیا اور پانی 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 لکھتا رہا. کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں. یہ کون سا وجود ہے؟ وجود مکتوبی، لکھا ہوا. یہ وجود مکتوبی ہے. دوسرا کیا ہے؟ ملفوظی. پیاس لگی، میں نہ بیٹھ گیا، پانی پانی پانی، گھنٹہ گزر گیا، کیا پیاس بجھ جائے؟ نہیں. پھر وجود ذہنی، مجھے پیاس لگی، میں نے 7 سمندروں کا تصور کر لیا، لیکن میں 7 سمندر آ گئے، کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ اور جو ہے نا نہیں بجھے گی جب تک کہ وجود اصلی اس پانی کو استعمال نہیں کروں گا. اب یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ہے وجود مکتوبی. قرآن پاک کا کون سا وجود ہے؟ وجود مکتوبی، لکھا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ جب وجود مکتوبی کو چھونا بغیر طہارت کے حرام ہے، یعنی تو جو اصل وجود ہے فی کتاب مکتوم لا یمسہ الا المطہرون، وجود اصلی کیا ہے؟ وہ کتاب مکتوم میں ہے اور اس کو سوائے طاہر لوگوں کے اور کوئی چھو نہیں سکتا. واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، سوائے وہ طاہر کے کوئی چھو نہیں سکتا. اچھا ہم نے مان لی. اب سوچتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ وجود ہیں کیسے. ہماری حالت تو یہ ہے نا کہ اگر نجس ہو گئے تو قرآن پاک کو مس نہیں کر سکتے. وہ وجود ہیں کیسے؟ الذین فی صدور العلم، وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن پاک کی آیات موجود ہیں. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے، وہ سینے ہمارے معصومین کے سینے ہیں جن میں قرآن پاک کی آیات. اب جب جن کے سینے ہی آیات ہیں اس کی طہارت کے بارے میں شک کرو، اپنے بارے میں سوچو تمہارا کیا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے. اور پھر اوت العلم، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو یہاں پہ جو اوت العلم کہا گیا ہے اس سے ہم ائمہ مراد ہیں. ہمارے سینے میں آیات ہیں. سبحان اللہ. جو عین قرآن ہے اس میں تو شک کرتا ہے، اس میں شک کرتا ہے. اپنی آخرت کے بارے میں سوچ، وہ جو ہے نا صلوات پڑھو. اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کو سمجھ کے پڑھنا اور چیز ہے، اور بغیر عظمت کو سمجھے پڑھنا اور چیز. قرآن فائدہ کس کو دیتا ہے؟ قرآن فائدہ اس کو دیتا ہے جو قرآن کی عظمت کو سمجھے اور قرآن کا قائل، اور جو ہے نا جو قرآن کا قائل. ایک شخص ایک جنگ میں سعدیہ امیر المومنین تھا، ہاتھ کٹ گیا. آیا سرکار کے پاس، آپ نے ہاتھ ساتھ لگایا، کچھ پڑھا اور ہاتھ اس طرح ہو گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا، چلا گیا. توجہ ہے نا؟ بسم اللہ. دوسرے دن آیا کہنے لگے یا علی آپ نے میرے ہاتھ پہ پڑھا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ہاتھ پہ سورہ الحمد پڑھی تھی. اور حکایت سے کہتے کہ سورہ الحمد پڑھی تھی، بس اتنا کہنا تھا کہ ہاتھ وہاں سے جدا ہوا اور پھر ساری زندگی چھوڑ لی. عظمت قرآن نہیں سمجھتا تھا، عظمت قرآن نہیں سمجھتا تھا. سب سے پہلے ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو، اس کو پر یقین کرو. قرآن کو میں چھوٹی سی اور بات بتا دوں. ایک چرواہا تھا، اس نے جا رہا تھا، مولانا صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. فرمایا کہ جو شخص سورہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ الحمد پڑھ کے دریا سے راستہ مانگے، دریا اس کو راستہ دے، دریا اس کو راستہ دے۔ اس نے سنا، اب اس نے سوچا کہ دریا کے اس طرف خشکی ہے، اس طرف سبزہ ہے، لہذا صبح اٹھا، اپنے ریوڑ کو لے کے دریا کے کنارے پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ریوڑ ادھر لے گیا۔ شام کو ادھر سے پھر بسم اللہ پڑھی اور ریوڑ کو ادھر لے آیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، اسی طرح کسی نے دیکھا، آ کے مولانا نے کہا جناب فلاں چل رہا تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے اور کیسے پڑھتا ہے، وہ دریا سے اس طرف اپنا ریوڑ لے جاتا ہے، واپس لے آتا ہے اور بھیگتا بھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اب مولانا نے بولا سلامات علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا نے کیا کیا، مولانا نے بلا لیا، ہاں سناؤ تمہارے پاس سنا تو ایسا علم ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس کیا ہے، میں گزر رہا تھا، آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، آپ نے کہا یعنی کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے یقین کے ساتھ دریا سے راستہ مانگے دریا راستہ دے دیتا ہے، میں انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں اور دریا مجھے راستہ دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہوں، چلاتا ہوں، مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اب مولانا سب سے بڑے ہوئے ہماری بتائی ہوئی بات جو ہے نا، ہماری بتائی ہوئی بات، انہوں نے کیا کھٹتے کھٹتے 4-5 شاگرد ساتھ پڑھتے، ایک مضبوط سا رسا لیا لے کے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور لنگوٹ باندھا اور کمر کے ساتھ رسا باندھ کے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں دریا میں بسم اللہ پڑھ کے اترنے لگوں، اگر ڈوبنے لگوں تو مجھے کھینچ لینا، بس قدم رکھا تھا کہ غوطے آنے شروع کھینچ دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس چرواہے کا یقین کامل تھا، اگر اس کا یقین کامل ہوتا تو شاگرد کو رسہ لے کے نہ جاتا۔ قرآن اسے ہی کچھ دیتا ہے جو قرآن پر یقین کرتا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عشاء صاحب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس رسول اللہ، کیا آپ کے جد کی یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر مردے کے اوپر 70 مرتبہ قرآن سورہ الحمد پڑھی جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم 70 کی بات کرتے ہو، 7 مرتبہ پڑھو تو بھی زندہ۔ اسے پھر تعجب سے کہا جب رسول اللہ 7 مرتبہ، آپ نے فرمایا اگر سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھ تو بھی مردہ زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یار جب رسول اللہ میں نے تو بڑی کوشش کی، مجھ سے کچھ زندہ نہیں ہوا، آپ فلاں جگہ مردہ پڑھا ہے، چلیں زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ گئے، تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے دیکھا ایک آدمی مردہ پڑا ہے اور تمام لوگوں نے سنا کہ امام نے 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی اور فرمایا قم بإذن اللہ، مردہ ہو کے مردہ ہو کے بیٹھ گیا، کلام کیا، جواب دیا، اس کے بعد اسی حالت میں چلا گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا، مجھے تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو قرآن جیسی پاک کلام کو پڑھنے کے لیے زبان بھی اسی طرح پاک قرآن پر فائدہ دیتا ہے اسی جیسی پاکیزہ زبان ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میں نے تو اس چیز کا تجربہ کیا، مردے پہ نہیں کیا تھا لیکن میں نے شفا دیکھی ہے، شفا دیکھی ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بھی کر لیا کریں۔ میری ساتھی سی بات ہے، میری ساس امی کا یہ حال ہوا کہ انہیں سب بیمار ہوئی، کچھ پتہ نہیں کون ہے کون ہے، نہ انہیں کھانے کا ہوش، نہ پینے کا، نہ طہارت کا ہوش۔ کوئی آ کے اگر بیٹا بھی پاس آ کے بیٹھا ہے، ہاتھ پکڑا اس کو چبانا شروع کر دیا، یہ کسی حالت ہوئی، ایسی حالت ہوئی، گھر والوں کی بہت پریشانی کا رہا تھا۔ ایک دن میں بھی بیٹھا تھا، میرے بیٹھے بیٹھے ان کی چند مزید خواتین آئی، انہوں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، انہیں بہت دکھ ہوا۔ جب اٹھ کے چلی گئی نا تو میں نے ان کی بڑی پوتی جو تھی اسے میں نے کہا بیٹے آپ یہ کام کر سکتی اور کوئی نہیں کر سکتا، میں کہوں گا برا بن جاؤں گا،
کہیں گے یہ کیا؟ آپ یہ کام کریں، جو بھی ہے نا، اگر آپ کی دادی کے پاس وہ بیٹھ کے رونے لگے تو اسے کہا اگر رونا ہے تو اٹھ کے چلی جاؤ، میری دادی زندہ ہے، اٹھ کے چلی جاؤ. اور اگر یہاں بیٹھنا ہے، بیمار کرسی کرنی ہے، تو جب تک بیٹھی ہو سورہ الحمد پڑھ کے میری دادی کے اوپر پھونک دی. یقین جانو کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں، یہ میرا اپنا مشاہدہ، تیسرے دن وہ محترمہ تمام چیزوں کو پہچاننے لگی اور ہر چیز جو ہو جائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات. یقین جانو کہ ہم کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز ایک یقین رکھ کے قرآن پر آؤ. قرآن سب کچھ دیتا ہے، قرآن سے لینے والے بنو، قرآن سے لینے والے بنو. قرآن سب کچھ عطا کرتا ہے. اصل کیا ہے ہمارا یقین. ہم ہر ایک سے مانگ لیتے ہیں قرآن سے. ہم دنیا والوں سے جا کے وہ بات ہوئی ہے نا کہ ہم قرآن کی طرف نہیں جائیں گے، وہ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے ادھر، دوسروں سے مانگتے پھریں گے. بات ہوئی ہے کہ ایک شخص آج بھی کیا ہماری جو حالت ہے وہاں بیمار ہو گیا، فون کر کے بیوی کہتا ہے داتا دربار پہ جا کے دیکھ رہا میرے لیے دعا. مدینے میں بیٹھا ہے، روزہ رسول کے پاس بیٹھا ہے. میری حالت یہ ہے کہ روزہ رسول میں بیٹھا بندہ خدا کو زور میں کیا کرے، کیونکہ ہماری حالت ہے یہ. اصل کیا ہے یقین. پھر یہ قرآن کیسے مسافر کو طے کرتا ہے، توجہ ہے نا، کیونکہ وقت کم ہے لہٰذا آپ کو یہ بھی ایک پتہ مدینے بیٹھ کے بھی کہتے ہیں لاہور لاہور ہی ہے. وہی تو میں نے کہا نا ہماری حالت یہ. اب ہوا یہ کہ ایک یہ علی بن خالد یہ ربی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں سامرہ کیا ہوا تھا. توجہ ہے نا، بسم اللہ. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کیسے مسافتے طے کرتا ہے. شرط یہی ہے کہ حامل قرآن کے ساتھ چلے. واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. اب کہتا ہے علی بن خالد کہتا ہے کہ میں سامرہ گیا ہوا تھا کہ ایک دن شور بچا کہ ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور عبد الملک بن زیاد نے اسے قید کر کے یہاں قید خانے میں بھیج دیا ہے. جب میں نے یہ سنا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے جا کے وہاں زندان والوں سے اجازت مانگی، اس سے ملاقات کی. جب میں نے اس سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اس سے میں نے پوچھا یہاں میں کیا معاملہ ہے، تم کس لیے قید ہو کے آ گئے ہو؟ اب کہتے ہیں کہ ابو علی بن خالد کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ عقل سلیم رکھتا تھا، وہ فاٹر واٹر نہیں تھا. اس نے کہا جناب میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. وہ مقام شام میں کہ جہاں مظلوم کربلا کا سر لٹکایا گیا تھا، میں نے اس جگہ کو متبرک سمجھا اور میں نے وہاں عبادت شروع کی. اور جو ہے نا میں نے وہاں عبادت شروع کر دی. میں وہاں عبادت کیا کرتا تھا. ایک رات ایک بزرگ آئے، انہوں نے مجھے کہا آؤ میرے ساتھ. چند قدم چلے تھے کہ مسجد کوفہ. انہوں نے وہاں خود بھی نماز پڑھی، مجھے بھی کہا نماز پڑھو. نماز پڑھی، وہاں سے نکلے، تھوڑی دور چلے تو ہم مدینہ پہنچ چکے تھے. روضہ رسول کی زیارت کی، نمازیں پڑھی. وہاں سے پھر جب لے کے نکلے تھوڑی دور چلے تھے کہ جناب خانہ کعبہ سامنے تھا. انہوں نے بھی طواف کیا، میں نے بھی طواف کیا، نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے. کہنے چلو. جب چلے تو چند لمحوں کے بعد میں اسی مقام پر تھا جس مقام سے میں چلا. کہتا وہ میرا موسم غائب ہو گیا. یہ میرا کون موسم تھا کہ ایک ہی رات میں اتنے سے وقت میں مجھے کوفہ، مدینہ اور مکہ کی زیارت کروا کے لے آیا. شاید کہتا ہے ایک سال گزر گیا، سال کے بعد پھر وہ میرے محسن آئے. مجھے اسی طرح کہا آؤ چلیں. مسجد کوفہ لے گئے، مدینہ لے گئے، کعبہ لے گئے. جب واپس پہنچا کے جانے لگے تو میں نے کہا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے یہ تعارف تو کراؤ اور میرے محسن تم ہو کون؟ میرے محسن تم ہو کون؟ اب انہوں نے فرمایا کہ اے عبد خدا یاد رکھ میں تیرے وقت کا امام محمد تقی علیہ السلام. تیرے وقت کا امام تقی علیہ السلام کہتا ہے کہ میں نے ان کے شکریہ ادا کیا. میں نے لوگوں میں یہ بات بتائی. لوگ چونکہ حاکم وقت جو ہے اس کو اہل بیت کے فضائل
اچھے نہیں لگتے. اس نے اس جرم میں مجھ پہ یہ الزام لگا کے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا, مجھے قید کر دیا. کہنے لگا کہ کوئی ایسی بات نہیں, آپ فکر نہ کریں, میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں, میں اسے خط لکھوں گا, ساری بات اسے بتاؤں گا, اور اسے کہوں گا کہ اس کو چھوڑ. اب کہتا ہے کہ علی خان کہتا ہے میں نے خط لکھا, جواب آیا کچھ دنوں کے بعد کہ جو شخص اس کو راتوں رات شام سے کوفہ, کوفہ سے مدینہ, مدینہ سے مکہ لے گیا, اسی سے کہو وہ اس کو چھڑا کے لے جائے. کہتا ہے کہ میں یہ پڑھ کے مجھے بہت دکھ ہوا, اس نے ایسا کیوں کی؟ کہتا ہے صبح میں نے سوچا کہ میں جاتا ہوں, جا کے اس کو تسلی دیتا ہوں. کہتا ہے جب میں زندان کی طرف چلا تھا, میں نے دیکھا ہر طرف پولیس اور فوج پھر رہی ہے. مجھے کیا بات ہے, کیوں اتنے یار یہ سپاہی اور یہ فوج کیوں پھر رہی؟ کہا کہ سمجھ نہیں آتی. وہ قیدی جو شام سے لایا گیا تھا, رات قید خانے میں تھا, اور صبح پتہ نہیں چلا کہ اس کو کوئی پرندہ اٹھا کے لے گیا یا اسے زمین دی. کہتا ہے میں نے یہ سوچ کے سن کے یہ کہا کہ یہ یقیناً امام, یہ بات ابھی یہاں پہ ختم نہیں, میں یہ سوچا کہ امام لے گئے. کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے کے بعد شام گیا, جو ہے میں کچھ عرصے کے بعد شام گیا, اور شام میں جا رہا تھا بازار سے, اسی شخص سے میری ملاقات ہوئی. تو ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا ہاں اب تو خدا بتاؤ کیسے رہائی ملی؟ اور جو ہے نا امام کی طاقت, امام کی طاقت اور وارثان قرآن کی طاقت. کہنے لگا کہ میں ایک رات زندان میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام علیہ السلام تشریف لائے, آپ مجھے کہا اب جو خدا اٹھو. میں اٹھا, تمام کے تمام زنجیر خود بخود کھلی, دروازہ بند تھا, سامنے زندان بند تھے. میں نے عرض کی آپ کو مولا زندان بند ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم میرے ساتھ چلتے, تم میرے ساتھ چلتے آؤ. اب وہ کہتا ہے خود بخود دروازہ کھلا, میں سب کو دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو یہ یاد رکھیں کہ وارثان قرآن کے ساتھ تمسک کر کے دیکھو, وہ تمہیں کیا کچھ عطا کرے. ایک مختصر سا واقعہ اور بھی سرکار کا عرض کرتا چلوں کہ مامون اس وقت اس ملعون نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کروایا. چند دنوں کے بعد لوگوں نے اس کو کافی تشریح شروع کر دی. اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر بعض مقامات کو ملتا ہے 8 سال کی, بعد میں ملتا ہے 10 سال. اس نے اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے امام علیہ السلام کو طلب. یہ جب امام پہنچے, ابھی مامون سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن مامون اپنی سواری پہ سوار ہو کر شکار کے لیے جا رہا تھا. راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. جب انہوں نے اس کی سواری کو آتے ہوئے دیکھا, سب بچے دوڑ گئے, لیکن امام علیہ السلام اپنے بچنے کے باوجود نہیں دوڑے. پہنچا کہا کہ اے بچے یہ بتا, سارے بچے مجھے دیکھ کر دوڑ گئے, تم کیوں نہیں دوڑے؟ اب یہ آپ کا جو جواب ہے نا اس میں بہت بڑی حجت ہے, بہت بڑی حجت ہے اس کے لیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ میں دوڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ جگہ تیری سواری گزرنے کے لیے کم نہیں تھی کہ میں راستہ چھوڑ دوں. اور تیسری جو حجت بیان کی سرکار نے, آپ نے فرمایا میں تیرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ تو مجھے کچھ نہیں کہے. یہ حجت تمام کی آپ نے. ہمارا دوسرے ساتھ تمہارے بارے میں یہ ہے, لیکن تمہارے دلوں میں جو ہے وہ کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. یہ کیا پھر سے پوچھا, ہاں یہ بتاؤ آپ کا نام؟ ہم نے فرمایا یاد رکھو میرا نام محمد تقی بن علی رضا. یہ کہہ دیا مولا سرکار امام محمد تقی بادشاہ بلند تر صلوات. اب شکار کے لیے گیا, شکار جب اسے بعد اڑایا شکار کے لیے, کچھ دیر کے بعد بعد واپس آیا اور اس کی نکار میں اس کی چونچ میں ایک مچھلی تھی. اس نے مچھلی لی, مچھلی کو چھوٹی مچھلی تھی مٹھی میں لیا
اور واپس چل دیا. حیران تھا کہ فضا کا شکاری سمندر کی شکار کیسے کرتا ہے. مٹھی مچھلی ہے, واپس آیا, آپ وہیں پہ تھے. پھر بچے چلے گئے. پھر آپ کے کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. جو ہے نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو خدا نے کچھ ایسے دریا خلق فرمائے ہیں جن سے بادل اٹھتے ہیں. جب بادل اٹھتے ہیں تو ان میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اٹھ جاتی ہیں اور پھر بادشاہ نے وقت اپنے بال کو شکار کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ جب وہ مچھلی کو پکڑ کے لاتا ہے اپنی مٹھی میں بند کر کے آگے آل محمد کا امتحان لیتا ہے. واہ 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 واہ. آل محمد کا امتحان لیتے ہیں. یہ کہنے کو مجبور ہوا انتم علی الرضا, آپ واقعا علی رضا کے یاد رہے کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. کیا دنیا والوں نے اہل بیت کی عزت کو مقام کو سمجھا. کاش ہم کیسا تاریخ شاہد ہے کہ جتنا مسلمانوں نے اہل بیت کو ستایا اتنا کوئی کفار نے نہیں ستایا. امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا ہے. 11ویں منزل اشراق پہ پہنچے. وہاں سے جب آگے بڑھے تو ایک مرتبہ ایک شخص نے نعرہ تکبیر بلند کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا خدا بزرگ ہے. اس کے بعد ایک دوسرے نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا. پھر فرمایا خدا اکبر ہے. اس کے بعد پوچھا کہ یہ نعرہ لگانے کا مقصد کیا ہے. کہا کہ سامنے ایک کھجوروں کا باغ لگا. ایک شخص کہنے لگا تو اس علاقے میں کوئی باغ نہیں. جب غور سے دیکھا گیا تو وہ کھجوروں کے درخت نہیں تھے بلکہ نیزے اور گھوڑوں کے کان تھے. اب آپ نے اپنے آنکھوں کی طرف لے گئے کہ 3 طرف پہاڑ اور 4تھی طرف خالی جگہ. لشکر آلے دیکھتے ہیں کون ہے. جب لشکر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کے پہنچا. آپ نے خیام لگوائے. انہوں نے ایک طرف خیام لگوا لیے. اپنا خیمہ امام کے خیمے کے سامنے لگایا. امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دشمن پیاسا ہے تو یہ انہی کا خاصہ ہے کہ جو دشمن کو بھی سیراب. دیکھیں سرکار امین علیہ السلام کو جس وقت گھر لگی گھر لایا گیا حکیم نے کہا کہ دودھ لایا گیا. دودھ لایا گیا. اب جب دودھ لایا گیا تو سامنے اس ملعون کو لے کر داخل ہوئے. امام علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس کو دودھ. اللہ میں کہوں گا آقا مولا آپ نے بہت بڑا کام کیا لیکن یہاں دودھ کی کمی نہیں. آقا یہاں دودھ کی کمی نہیں تھی. اور میں کہوں گا مولا حسین آپ جانتے تھے کہ مجھے پانی نہیں ملے گا, اس کے باوجود دشمن کے لشکر کو بھی سیراب کیا اور سواریوں کو بھی سیراب کیا. اس کے بعد پوچھا ہو ادھر. ہاں میں آپ کو لینی ہوں, آپ کو میرے ساتھ کوفہ چلنا ہو. آقا میں وقت نے کہا ہے کہ ان کو لے آؤ, اگر نہیں آتے سب قلم کرتے ہیں. آپ کو فرمایا ہو تم جانتا ہے میں کہوں. اس کے بعد اب سوار ہوئے چلنے لگے. اس نے آپ کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا. آپ نے فرمایا ہو تیرے ماتم میں تیری ماں روئے, تیرے ماتم میں تیری ماں روئے. آگے سے کہتا ہے آقا اگر عرب کا کوئی اور ایسا کہتا تو جو اس کو میں جواب دیتا وہ کچھ اور تھا. میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں خاتون دل ادا دارو. دیکھیں ایک ہے کہ کوئی جانتا نہیں, جانتے ہو پھر اس کے اندر ظلم. امام بڑے کربلا آئے. کربلا آ کے جب شب عاشور ہوئی ایک مرتبہ امام کے خیموں سے صدا بلند ہوئی الاتش الاتش. خود نہیں آواز سنو, خود نہیں آواز سنو.
کافی ادھر جب خیمے میں گیا ساتھیوں نے دیکھا تاریخ شہر ایک شخص کا نام ہے مہاجر. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب خون کی حالت دیکھی اس کے ہاتھ پاؤں کہاں پوچھا تیرے جیسے آدمی کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ تو 1000 کے مقابلے میں اکیلا کافی ہے, مگر آج تو نے مجھے مایوس کیا, جنگ کا نام سن کے تو کانپنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں اس وقت اس لیے کانپ رہا ہوں کہ میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کدھر جاؤں. پریشانی کے عالم میں بھائی ملا, بھائی نے پوچھا اور کیا بات ہے, تمہارا رنگ سر دیکھ رہا ہوں, تمہارے جیسا بہادر جس پہ طوفان ناز کر رہا ہے, تمہاری یہ حالت کہا میرے ساتھ لے کے نکلا. اور کہا کچھ دور جا کے کہ ذرا بھائی غور سے یہ صدا سنو, صدا کیا ہے, یہ صدا کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے جب غور سے سنا تو کہا لگتا ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کے بچے ہیں جو العطش کر رہے ہیں. کہا بھیا میں اسی لیے پریشان ہوں, کیوں ان کو اس مقام پہ پہنچانے کا ذمہ دار میں نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں گھیر کے لایا, مجبور کیا یہاں ٹھہرے, اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ میری آخرت برباد ہو چکی ہے, کیا مجھے خدا معاف کر دے گا. یہ کہتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں دیکھ لو خدا معاف کر دے. اب یہ واپس گیا, بیٹے کو ساتھ کیا, غلام کو ساتھ کیا, اب بھائی کو ساتھ لے کے چلا. تو ایک مرتبہ امام کو خبر ہوئی, امام نے فرمایا عباس, علی اکبر, جاؤ میرے مہمان کو لے آؤ, جاؤ میرے مہمان کو لے آؤ. عزادارو جب اس نے دیکھا نا جناب عباس آ رہے ہیں, کہاں اٹھا, ایسا نہ ہو کہ معافی ملنے سے پہلے ہی قتل ہو جاؤں. کہا میرے سر سے امامہ اتارو اور میرے ہاتھ پاؤ. میں جانتا ہوں حیدر کرار بیٹا ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے تو مجھے کچھ نہیں کہے. جب یہ عالم دیکھا نا تو مظلوم کربلا خود اٹھے. آپ کے ساتھ حبیب بن مزاحم, زہیر ابن کین اور دیگر چند اصحاب ساتھ چلے. جب حر نے یہ دیکھا نا تو ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے حر امام آ رہے, امام آ رہے. اب جب امام پہنچے نا پاس, حر اور بھائی کیا حال ہے. امام کے منہ سے بھائی کے لفظ نکلے تھے کہ تمام اصحاب گھوڑوں سے. امام نے پوچھا کس لیے اترے. ہاں آقا مولا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ آپ کا بھائی پیدل ہو اور ہم سوار. اللہ اکبر. یہ اہل بیت, یہ اہل بیت. اب وہاں سے لے کے آئے, کہتے ہیں کہ جس وقت خیام کے پاس پہنچے کہتا ہے آقا مولا کیا خدا مجھے معاف کر دے گا, میں نے آپ کو اتنا ستایا, پردے دار بیویوں کے سامنے میں نے اس قدر سخت جملے کہے, کیا خدا مجھے معاف کر دے گا. آپ نے فرمایا کہ اب کیا ارادہ ہے. کہا آپ کے سامنے قتل, آپ کی نصرت میں مارا جاؤں. آپ نے فرمایا جا تجھے خدا نے بھی معاف کیا اور میں نے بھی تجھے معاف کیا, اب ان کو معافی دے. اور نے کہا آقا ایک خواہش ہے کہ سب سے پہلے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. آپ نے اجازت دی اور گئے. مختصر کرتا چلوں, جب اشکیا آتے رہے اور جناب انہیں جہنم بھیجتے رہے. ایک وہ وقت آیا کہ جب پارٹی حملہ ہوا اور کے گھوڑے کو تیر لگا اور زخمی ہوئے, گھوڑے سے گرے اور کہا یا آقا ہو ادرکنی, آقا میری مدد کے لیے آنا, آقا میری مدد کے لیے آنا. امام تیزی کے ساتھ اس کے لاش میں پہنچے, سر کو اٹھایا, اپنی گود میں رکھا اور تاریخ پر لکھتا ہے کہ جناب نے حر کے ماتھے سے مٹی کو صاف کیا. مٹی کو صاف کرنے کے بعد جب حر کی آنکھ کھلی, ایک مرتبہ دیکھا, کہا آقا یہ
غلام کا مقام کہ میں آپ کی گود میں میں آپ کی گود میں آقا مجھے معاف کر دینا. آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا اور ساتھ یہ شروع کیا ہو تیری رحمت کا شکریہ حسین اور انصار حسین تیرے قربان. اب سرکار وہاں سے لے کے چلے جب دیکھ کے آئے نا ایک کوہرام پپا ہو قیام تھا اور ماتم شروع ہوا. اور اس کی ایک جو سب سے بڑی خوبی ہے جب شاہ نواب صفوی اس نے بغداد کو فتح کیا نا توجہ ہے جب اس نے بغداد کو فتح کیا فتح کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ حور کو معافی نہیں ملی حور کو معافی نہیں ملی اس کی بخشش نہیں ہوئی لہذا اس کی قبر کھود دی جائے. کہتے کہ جب اس نے قبر کھدوائی حور کی لاش اس طرح تھی جیسے ابھی شہید ہوا ہے. یہ لٹ پالی اہل بیت کی. اب دیکھا اس کی پیشانی پہ ایک رومال بندھا ہوا ہے رومال بندھا ہوا ہے. اس نے رومال کھولا رومال کھول کے ہٹایا خون جاری ہو گیا. اس نے پھر رومال کو باندھا خون رک گیا. اس کے بعد پھر رومال کو کھولا پھر دوسرا قیمتی ریشمی رومال باندھا لیکن خون نہیں رکا اور آواز آئی اسماعیل صفی زہرا کے گھر سے یہی ایک رومال ملا تھا تو مجھ سے چھین رہا ہے اسے واپس کر دے جب تک یہ نہیں بنے گا خون بند نہیں ہوگا. التباس سے دعا اللهم صل على محمد وعلى محمد يا محمود بحق يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللہ حق محمد وآل محمد. قاریہ نے محفل نے پوری سب ماتم بچھائی. اللہ اس کو منظور محمود اللہ قانیان کی تمام مشکلات آسان فرما. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چوکنی ترقی حاضرین محفل کی تمام حاجات کی شفیعت حاضرین کے سے جو بیمار ہیں یا ان کے متعلقین بیمار اللہ انہیں شفاء کاملہ حاضر. جمیع مومنین جو بیمار ہیں سب کا بیماری کربلا انہیں شفاء کاملہ حاضر. جتنے مومن بے اولاد ہیں جناب رباب کی گود کا واسطہ باری رہا انہیں جلد از جلد اولاد نرینہ اللہ حق محمد وآل محمد. جتنے مومن مقبوض ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرض اللہ حق محمد وآل محمد. جتنے مومن پریشان حال ہیں ان کی پریشانی جتنے مومن بے گھر ہیں اپنے خزانہ غیب سے انہیں اپنا اپنا گھر آتا اللہ حق محمد وآل محمد. جتنے مومن بے گناہ قید و بند کی صورتیں جھیل رہے ہیں تمام کو جلد از جلد رہائی و آزادی. جمیع مومنین بالخصوص حاضرین کے دلوں میں حاجات شرعیہ رکھتے ہیں اللہ انہیں جلد از جلد اللہ حق محمد وآل محمد. جمیع مومنین دنیا میں جہاں بھی آواز ہیں بالکل علماء کرام راضی راہ انہیں شر شیاطین شر منافقین شر حاسدین شر ظالمین سے محفوظ آمین. اللہ حق محمد وآل محمد. ہمیں حقیقی معنوں میں تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حق محمد وآل محمد. جتنے مومن حج و زیارات کے متمنی ہیں تمام کو حج و زیارات سے مشرف. اللہ حق محمد وآل محمد. ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کو زہد و تقویٰ عطا فرما. ہماری خواتین اور بچیوں کو حیا و عفت عطا فرما. اللہ حق محمد وآل محمد. ہماری دعاؤں کو استجاب. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور جلد ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل وقعتنا الجنت برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على مائکرو نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ
अस्सलामु अलैकुम या फ़ैज़ल हुदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह व नबीयुल मोमिनीन व सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाउल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फ़ज़ल अब्बास या हुर इब्न इलाही, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या ग़रीबुल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुईनुल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या मग़ीस अश्शिय्यत व ज़वारिफ़ यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम या अनीसुन नफ़ूस व शमशुश शबूस अय्युहल मदफून बरज़तूस, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अर्ब वल अजम या इब्न मूसा रज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या साहिब नस्र व ज़मान अल अमान फ़ितरत ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैकुम या कामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैकुम या दाफ़िअल ज़ुल्म वल उद्वान, अजलल्लाहु ताला फ़रजक मा सहलल्लाहु ताला महरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी हाज़िल साअत फ़ी कुल्लि साअत वलिय्युम हाफ़िज़ क़ाइदम व नासिरम दलीलुम माइना हत्ता तुस्किनु अर्ज़ुका दुआ व तवत्तुहु फ़ीहा तवीला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।